دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مصر کے بارے میں دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے مصری لوگ کیسے ہیں، پرانی الازہر یونیورسٹی کیسی تھی، مصری مذہب پر کتنا فیصد عمل کرتے ہیں، یہاں کی عورتیں کیسے زندگی گزارتی ہیں، پتلون پہن کر قرآن پاک پڑھنے والی ماڈرن مصری لڑکیوں کی کہانی بھی سنائیں گے۔ یہ لوگ آخری رسومات کیسے ادا کرتے ہیں، یہ لوگ اپنی شام کو کیسے دوبالا بناتے ہیں۔ جانیے مصری قوم کے بارے میں دلچسپ حقائق۔ تعارف۔ مصر کا رقبہ 10,01,450 کلومیٹر ہے۔ مصر کی سرحدوں کو دیکھا جائے تو شمال مشرق میں غزہ پٹی، مشرق میں خلیج عقبہ اور بحیرہ احمر، جنوب میں سوڈان، مغرب میں لیبیا اور شمال میں بحیرہ روم ہے۔ مصر کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور سرکاری زبان عربی ہے۔ مصر کی کل آبادی 95 ملین ہے اور اس طرح یہ شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور عرب دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ نائجیریا اور ایتھوپیا کے بعد بر اعظم افریقہ کا تیسرا بڑا آبادی والا ملک ہے اور دنیا بھر میں باللحاظ آبادی اس کا نمبر 15 ہے۔ ملک کی زیادہ تر آبادی دریائے نیل کے کنارے پر بسی ہوئی ہے۔ ملک کا زیادہ تر زمینی حصہ صحرائے اعظم پر مشتمل ہے، جو تقریباً ناقابل آباد ہے۔ کثیر آبادی والے علاقوں میں قاہرہ، اسکندریہ اور دریائے نیل کے جزیرے ہیں۔ مصر کی آبادی 10 کروڑ ہے۔ آبادی کا 20% یعنی 2 کروڑ لوگ قاہرہ شہر میں رہتے ہیں۔ مصری خوشگمان لوگ ہیں۔ یہ مصر کو پورا جہان اور قاہرہ کو دنیا کا سب سے بڑا شہر سمجھتے ہیں۔ شہر ماضی اور حال کا خوبصورت ملاپ ہے۔ الازہر یونیورسٹی۔ قاہرہ کا پہلا طلسم جامع الازہر ہے۔ یہ تاریخ اسلام کی دوسری قدیم ترین یونیورسٹی ہے۔ یہ فاطمی خلافت کے دور میں 972 میں بنی یونیورسٹی مسجد میں قائم کی گئی تھی۔ جامع الازہر اب شہر کے دوسرے حصوں میں منتقل ہو چکی ہے اور قدیم درسگاہ اب بطور مسجد استعمال ہوتی ہے۔ آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ہال کے چاروں اطراف درمیانے سائز کے کمرے ملتے ہیں۔ یہ قدیم دور میں کلاس رومز اور ہاسٹل ہوتے تھے۔ تمام کمرے اسلامی ریاست کے مختلف ممالک کے نام منسوب تھے۔ کسی پر شام لکھا ہے، کسی پر المغرب اور کسی پر ہندوستان۔ یہ نشان ظاہر کرتے ہیں کہ کمروں میں ان ممالک کے طالب علم قیام کیا کرتے تھے۔ مسجد کے اندر درجنوں ستون ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد ہر ستون کے ساتھ ایک استاد بیٹھ جاتا تھا۔ طالب علم اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور استاد انہیں چشمہ علم سے سیراب کرتا جاتا تھا۔ اس دور میں ڈگری نہیں ہوتی تھی۔ استاد جب طالب علم کے علم سے مطمئن ہو جاتا تھا تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ لکھ کر دے دیتا تھا۔ یہ اس طالب علم کی ڈگری ہوتی تھی۔ فاطمیوں کے دور میں اساتذہ کی تنخواہیں بادشاہ دیتا تھا۔ یونیورسٹی کے باقی اخراجات بھی حکومت اٹھاتی تھی، لہٰذا طالب علموں سے فیس نہیں لی جاتی تھی۔ طالب علموں کا قیام اور طعام بھی فری تھا۔ یہ روایت آج تک قائم ہے۔ جامع الازہر جدید میں دنیا بھر کے 70,000 طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ حکومت ان سے فیس نہیں لیتی۔ مصری طالب علموں کا قیام، طعام، کتابیں اور ریسرچ بھی فری ہوتی ہے، جبکہ باقی ممالک کے اسٹوڈنٹس کو وظائف کی شکل میں یہ تمام سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں اور یہ اس لحاظ سے منفرد یونیورسٹی ہے۔ مسجد الازہر میں تعلیم کی روایت بھی آج تک قائم ہے۔ جامع کے اساتذہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر مسجد آ جاتے ہیں، ہال کے چاروں اطراف قدیم کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو کسی مجبوری، مصروفیت یا بڑھاپے کی وجہ سے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکتے، وہ ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور استاد انہیں زیور تعلیم سے راستہ کرتے رہتے ہیں۔ مذہب مصریوں کے جینز کا حصہ ہے۔ یہ پیدائشی مذہبی ہوتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ فرعون ہو، رومنز ہو، یونانی ہو یا پھر مسلمان ہو، مصر میں ہر دور میں سینکڑوں ہزاروں عبادت گاہیں، ٹیمپل اور مساجد بنی۔ یونانیوں، رومیوں اور فرعونوں نے صحرا میں دور دور ٹیمپل بنائے تھے اور لاکھوں لوگ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے عبادت کے لیے وہاں جاتے تھے۔ آج پورے مصر میں لاکھوں مساجد ہیں۔ مصری قرآن مجید سے خصوصی محبت کرتے ہیں۔ یہ قرات کے بادشاہ ہیں۔ آپ کو پورے ملک میں ہر جگہ قرآن مجید کی تلاوت سنائی دیتی ہے۔ مصری کہتے ہیں قرآن مجید اترا حجاز میں تھا لیکن یہ پڑا مصر میں گیا۔ مصری عورتیں۔ یہ لوگ لباس، حلیے اور حرکات میں لبرل ہیں۔ نوجوان لڑکیاں پتلونیں اور شرٹس پہنتی ہیں اور یورپی عورتوں کی طرح کھلی ڈلی ہو کر چلتی ہیں۔
یہ موٹی ہڈی کی انتہائی خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں فرعونی سحر، گردنوں میں رومی نخرہ اور ہاتھوں اور پاؤں میں یونانی عہد کا حسن ہے۔ لیکن اس کے باوجود قریباً ہر لڑکی کے بیگ میں قرآن مجید کا پاکٹ سائز نسخہ ہوتا ہے۔ ان کے موبائل میں بھی تلاوت کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور انہیں جہاں وقت ملتا ہے یہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں یا پھر ہینڈ فری کے ذریعے تلاوت سنتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو دیر تک دعائیں بھی دیتے ہیں۔ آپ انہیں سلام کریں، یہ کھڑے ہو کر آپ اور آپ کے خاندان کو دعائیں دیتے رہیں گے۔ ان کی دعائیں بھی انتہائی حسین اور فرحت بخش ہوتی ہیں۔ آپ کی ذات کی اندرونی دیواریں تک ان دعاؤں سے جگمگا اٹھتی ہیں۔ مقدس مزارات۔ قاہرہ شہر کے قدیم علاقے میں مقدس ہستیوں کے مزارات ہیں۔ یہ ایک گلی ہے جسے یہ لوگ شارع اشرافیہ کہتے ہیں۔ اس سڑک پر درجنوں مزارات ہیں۔ مصریوں کی دلچسپ روایات۔ مصریوں کی چند روایات بہت دلچسپ ہیں۔ مثلاً یہ مردوں کو قبرستانوں میں دفن نہیں کرتے تھے۔ یہ اپنے گھروں میں مردوں کے لیے ایک کمرہ مختص کر دیتے تھے۔ کمرہ زیر زمین ہوتا تھا۔ یہ نماز جنازہ کے بعد مردے کو اس کمرے میں رکھ آتے تھے اور کمرے کو سیل سے بند کر دیتے تھے۔ قدیم قاہرہ میں ایسے سینکڑوں کمرے آج بھی موجود ہیں۔ مصر کے بعض گھرانے آج بھی مردوں کو اسی طرح دفن کرتے ہیں۔ ان کی تعزیت کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ یہ میت دفن کرنے کے بعد رات دروازے کے باہر ٹینٹ لگا دیتے ہیں۔ ٹینٹ کو کمکموں سے روشن کرتے ہیں، اپنے تمام دوست احباب کو اطلاع کرتے ہیں۔ گھر کے مرد اور خواتین سوٹ پہن کر ٹائی لگا کر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ بھی صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے ہیں، لواحقین سے ملتے ہیں اور ٹینٹ کے اندر کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مصر میں تعزیت کے لیے دریاں یا قالین نہیں بچھائے جاتے۔ لوگ کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور انہیں کعوہ پیش کیا جاتا ہے۔ قاری صاحب آتے ہیں اور لاؤڈ سپیکر پر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ تلاوت ختم ہوتے ہی تعزیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ یہ لوگ تعزیت کے دوران کھانا دیتے ہیں اور نہ ہی اس فنکشن کے بعد تعزیت کی اجازت ہوتی ہے۔ مصر میں شہروں اور دیہاتوں میں تعزیتی محفلوں کے لیے ہال بھی بن چکے ہیں۔ یہ ہال مناسبات کہلاتے ہیں اور یہ میرج ہال کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ہال کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے وہ گلی میں ٹینٹ لگا کر تعزیت کا مرحلہ مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ فن لونگ بھی ہیں۔ یہ شام کو اپنی بیوی یا ہونے والی بیوی کو ساتھ لے کر گھر سے باہر نکل آتے ہیں، نیل کے کنارے بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں اور دیر تک گھومتے ہیں۔ قہوہ خانوں، حقوں اور شیشے کی روایت بھی بہت مضبوط ہے۔ یہ لوگ دفتروں اور کاروبار سے فارغ ہو کر گھر آتے ہیں، نہاتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، قہوہ خانے میں بیٹھ جاتے ہیں، حقہ یا شیشہ پیتے ہیں اور ساتھیوں کے ساتھ گپ لگاتے ہیں۔ یہ موسیقی کے بھی رسیاں ہیں۔ شہر میں کلب اور بارز بھی ہیں، لوگ وہاں بھی انجوائے کرتے ہیں۔ لہٰذا اس شہر میں مسجد اور خرافات ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور کسی کو اس پر کوئی پریشانی نہیں۔ شہر میں قدیم ترین اسلامی یونیورسٹی، قدیم ترین مساجد اور قدیم ترین ٹیمپلز بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قدیم ترین ناچ گھر، قدیم ترین شراب خانے اور قدیم ترین بازار بھی ہیں۔ آپ مصری لوگوں کو کیسا سمجھتے ہیں؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔